اسلامی معاشرے میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قائد اعظم کا ویژن تھا ملک متحد ہوا اور ترقی کرے۔ آرمی چیف کا دو ٹوک موقف۔ صدر بشپ ڈاکٹر آزاد مارشل کی قیادت میں 13 رکنی وفد کی جنرل عاصم منیر سے ملاقات۔ بین المذاہب ہم آہنگی پر تبادلہ خیال۔ سپہ سالار نے ملکی ترقی کے لیے مسیحی برادری کے کردار کو سراہا۔ لاہور میں مضر انجیکشن سے بینائی متاثر ہونے کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ ملتان، سعدکبات، رحیم یار خان، جنگ، فیصل آباد اور خانیوال میں متاثرین کی تعداد 68 تک جا پہنچی۔ مختلف سرکاری ہسپتالوں میں متاثرین کا مفت علاج جاری۔ انجیکشن کے استعمال پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی آئی۔ انجیکشن اسکینڈل میں پنجاب حکومت کا ایکشن۔ 8 شہروں کے 11 ڈرگ انسپیکٹرز معطل۔ ایک وائل سے چھوٹے انجیکشن بنائے جا رہے تھے۔ نجی اسپتال میں انجیکشن بھرے گئے تب ہیلتھ کیئر کمیشن کہاں تھا؟ نگراں وزیر اعلیٰ کا سوال۔ غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ 21 اکتوبر کو انشاءاللہ وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہاں پر ان کا پاکستان کے عوام والہانہ تاریخی استقبال کریں گے۔ نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کا پروگرام برقرار۔ شہباز شریف نے نون لیگ کے قائد کی آمد سے پہلے لیگی رہنماؤں کو بیرون ملک سفر سے روک دیا۔ رانا ثناء اللہ کی بیرون ملک موجودہ رہنماؤں کو 3 روز میں وطن واپس آنے کی ہدایت۔ استقبال کی تیاریاں تیز، رہنماؤں کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔ مینار پاکستان پر جلسے کے لیے ڈویژن کی بنیاد پر الگ الگ پنڈال بنانے کا فیصلہ۔ مریم نواز لندن سے آج وطن واپس روانہ ہوں گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالتی حکم کے باوجود اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل نہ کیا جا سکا۔ انڈر ٹرائل قیدی اڈیالہ جیل میں ہیں تو سابق وزیر اعظم ابھی تک اٹک جیل میں کیوں؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا استفسار۔ عدالتی حکم جیل انتظامیہ کو موصول۔ وزارت قانون نے سائفر کیس کی کل اٹک جیل میں سماعت کا NOC جاری کر دیا۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات سماعت کریں گے۔ غیر شرعی نکاح کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو اسلام آباد کی عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا۔ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کی طرف سے سیکیورٹی خدشات کا اظہار۔ عدالت نے 2 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانی کا بیرون ملک جاتے ہوئے گرفتار۔ قبرستان کی زمین پر غیر قانونی تعمیرات کا کیس میں عدالت نے ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا۔ کل متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عدالت عظمیٰ میں تاریخ پر تاریخ کا کلچر ختم۔ سپریم کورٹ میں اب سے کیسز میں التواء دینے کا تصور ختم سمجھا جائے۔ ذہن سے یہ تصور بالکل نکال دیں کہ مقدمات میں تاریخ دی جائے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ کسی بھی کیس میں 1 تاریخ پر فریقین کو نوٹس، اگلی سماعت پر دلائل پر فیصلہ ہوگا۔ وقت ضائع کرنے پر وکیل پر 5000 روپے جرمانہ۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کل عدم قرار پانے کے بعد کرپشن ریفرنسز کی بحالی میں تیزی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نمبر 1 میں 6 اور احتساب عدالت نمبر 2 میں مزید 1 ریفرنس کا ریکارڈ جمع کرا دیا گیا۔ عدلیہ کی آزادی میں ٹیمپرنگ نہیں کی جا سکتی۔ پارلیمنٹ سپریم ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کو ریگولیٹ نہیں کر سکتی۔ عدالتی معاملات میں مداخلت اختیارات کی آئینی تقسیم کے خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس کے اختیارات کی تقسیم کا قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قلعدم قرار دیا جائے۔ درخواست گزار طارق رحیم نے تحریری جواب جمع کرا دیا۔ کافلیکی ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا۔ حکومتی اقدامات سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مضبوط۔ نگراں وزیر اعظم نے لندن میں کیپٹل اینڈ فائنینشل مارکیٹ کے سینئر رہنماؤں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ عالمی بینک، ایشیائی بینک، ترقیاتی بینک اور دوست ممالک سے رقوم ملی۔ مثبت اشاریوں کے باعث مہنگائی میں کمی آ گئی۔ انوار الحق کاکڑ کی گفتگو۔ IMF معاہدے کے مثبت اثرات پر بھی بریفنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 1 روپے کمی کے بعد 290 روپے 86 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 50 پیسے سستا، 292 روپے 50 پیسے میں ٹریڈنگ۔ اسٹاک مارکیٹ میں محدود پیمانے پر مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس 27 پوائنٹس کمی سے 46,393 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیوں کے کام میں تیزی۔ خیرپور، ٹھٹا اور سانگھڑ کی 1 صوبائی نشست کم ہو گئی۔ کراچی کے ضلع شرقی اور ضلع وسطی میں 1 سیٹ کا اضافہ۔ قومی اسمبلی کی 61 اور صوبائی کی 130 نشستوں کی حلقہ بندیاں مکمل۔ ابتدائی فہرست 27 ستمبر کو جاری کی جائے گی۔ سراج الحق کا الیکشن کمیشن سے انتخابات کی واضح تاریخ دینے کا مطالبہ۔ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کا امتحان قرار دے دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے IPPs معاہدوں پر ایکشن لینے کا بھی مطالبہ۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی پلاسٹک سڑک کا افتتاح۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے جم خانہ مال روڈ سے جیل روڈ تک بننے والی سڑک کے معیار کا جائزہ بھی لیا۔ پلاسٹک روڈ بارش کے پانی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتی۔ سڑک کی تعمیر پر 6 کروڑ کے بجائے صرف 2 کروڑ لاگت آئی۔ محسن نقوی کو بریفنگ۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا 7 روز میں سندھ بھر کے اسکولوں کو مفت کتابیں فراہم کرنے کا حکم۔
تعلیمی اداروں کو گرانٹ فوری جاری کرنے اور تمام جامعات کے آڈٹ کی ہدایت، 1 سال سے حاضر نہ ہونے والے اساتذہ کو نوکریوں سے نکالنے کا بھی حکم۔ نقل اسکینڈل کے بعد ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دوبارہ ہونے کے امکانات، 180 سے زائد نمبر لینے والے طلبہ ہائی کورٹ پہنچ گئے، دوبارہ ٹیسٹ نہ لینے اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی استدعا۔ اگلے سال سے مختصر دورانیے کا حج متعارف کرانے کی تجویز، 18 سے 20 دن کا پیکج شامل کیا جائے گا، 40 دن کا حج پیکج بھی عازمین کا اختیار ہوگا۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس میں اشتہاری حماد صدیقی، تقی حیدر اور خرم نثار کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبہ بھر کے اشتہاریوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی، آئندہ سماعت پر نادرا اور سیکریٹری خارجہ کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس کے بنگلے میں منشیات کی کاشت کیے جانے کا انکشاف، 800 گز کے بنگلے میں ویڈ نامی منشیات گملوں میں اگائی جا رہی تھی، ایکسائز پولیس کا دعویٰ۔ تعزیہ کا جلوس رضویہ سوسائٹی قصر مصیف سے برآمد ہو کر مارٹن روڈ امام بارگاہ شاہ نجف پہنچ کر ختم۔ منسٹر پارک سے برآمد ہونے والا جلوس حسینیہ ایرانیہ پہنچا، عزاداروں کا ماتم برپا کر کے کربلا کے شہداء کو پرسا، مجلس اور نوحہ خوانی میں فضائل بیان کیے گئے۔ کینیڈا میں ہردیپ قتل کیس میں بھارتی ہاتھ کے شواہد ملنے پر مودی سرکار کی نیندیں حرام، عالمی دہشت گردی کے خلاف دنیا بھر میں سکھوں کا احتجاج۔ رکن پارلیمنٹ لبرل پارٹی آف کینیڈا دھالیوال کا بھارت مخالف اقدامات اور RSS پر پابندی کا مطالبہ۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ہردیپ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کی اطلاع امریکی انٹیلیجنس نے دی تھی۔ ہالینڈ میں کئی مسلم ممالک کے سفارت خانوں کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی، ملعون کی حرکت پر اسلامی تعاون کونسل تنظیم کا شدید اظہار مذمت۔ سعودی عرب، قطر، عمان سمیت کئی ملکوں کا ذمہ دار کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان امن معاہدے کے لیے سفارتی کوششیں، سعودی وفد رواں ہفتے فلسطینی صدر محمود عباس سے ملے گا، معاہدے میں فلسطینیوں کے لیے امارات شامل ہونے کا امکان، ایرانی صدر کا اسرائیل عرب معاہدہ ناکام ہو جانے کا دعویٰ۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے احتجاج کام کر گیا، بھارت نے پاکستانی اسکواڈ کو ویزے جاری کر دیے، قومی کرکٹ ٹیم کل صبح راستہ دبئی بھارت روانہ ہوگی، مختصر وقت میں ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہوگی۔ حیدرآباد میں 29 ستمبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف وارم اپ میچ شیڈیول۔ بھارت میں کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں، جنگ کرنے نہیں، صرف کوہلی ہی نہیں تمام بیٹرز کی وکٹیں حاصل کرنا ہوں گی، فاسٹ بالر حارث رؤوف نے ٹیم کے ہدف کو انفرادی ہدف قرار دے دیا۔ سلمان علی آغا اور عبداللہ شفیق میگا ایونٹ میں شرکت کا خواب پورا ہونے پر شکر گزار۔ ایشین گیمز میں پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش سے شکست کے بعد میڈل کی دوڑ سے باہر، مردوں کی والی بال ٹیم کوارٹر فائنل میں قطر سے ہار گئی۔ ہاکی میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ مالم جبہ میں پہلے ڈوتھیلان ایونٹ میں خواتین سمیت 40 کھلاڑیوں کی شرکت، طویل پہاڑی ٹریک پر سائیکل چلانے کی مہارت کا مظاہرہ کیا، ریس میں معمر افراد کی بھی شرکت، مہمانوں نے چیئر لفٹ میں تفریح کی اور مزیدار پکوانوں پر بھی ہاتھ صاف کیے۔